السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الأکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ وأصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں 12ویں شریف کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہی 11ویں کا مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج ربیع الغوث کی پہلی تاریخ اور جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضور سید الاقطاب، حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرا میر میرا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارے دل دماغ میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ نہ ہم اپنی ذات کے مالک ہیں، نہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں، یعنی ہماری ذات بھی اور ہمارا مال بھی، یہ دونوں کے دونوں جنت کے بدلے بک چکے ہیں۔ اور ہمارا خریدار کون ہے؟ جس نے سب کچھ عطا کیا وہی ہم سے خرید رہا۔ ہمیں خریدنے والا ہمارا رب ہے، رب العالمین ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ عزت عطا فرمائی کہ خود ہی دیا اور خود ہی خرید لیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ اپنی زندگی میں جو چاہیں کریں تو آپ اس کے مالک نہیں۔ آپ اپنے مال کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، چاہے حلال میں خرچ کریں، حرام میں خرچ کریں، گناہوں کے کام میں خرچ کریں، ناجائز جگہوں پہ خرچ کریں، تو ایسا نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اور آپ کا مال بک چکا ہے تو جو آپ کا خریدار ہے، جو آپ کا مالک ہے، آپ اس کی مرضی کے خلاف نہ اپنی ذات کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ اپنے مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی اس چیز کو پہلے دن ہی سمجھ جاتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی، ان کی پوری سیرت طیبہ اسی نہج پر گزرتی ہے
اور اس آیت کریمہ کا مصداق ہو کر کے گزرتی ہے کہ اللہ تعالی کے راستے میں وہ اپنی ذات کو اور اپنے مال کو وقف کر دیتے ہیں، پھر ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ کھاتے بھی ہیں تو رب کی مرضی سے کھاتے ہیں، وہ چلتے بھی ہیں تو رب کی مرضی سے چلتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ، خاندانی معاملات، دنیا کے تمام معاملات میں وہ اس چیز کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے ان کی زندگی اللہ کے راستے پر گزرتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے، نبی کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے اور نبی کی سنتوں کے مطابق گزرتی ہے۔ تو ولی کی زندگی بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ آسان تو اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے نہ کچھ سوچنا ہے نہ محنت کرنا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، حضور کی سنتیں موجود ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہی ولی کی زندگی ہے۔ اور مشکل اس لیے ہے کہ جو شیطانی خواہشات ہمارے دل میں اٹھتے ہیں، جو نفسانی خواہشات ہمارے دل میں آتے ہیں، جو گناہ کی اپیل ہمارے اندر سے اٹھتی ہے، اسے قربان کرنا ہوگا، اسے خاموش کرنا ہوگا، اسے مٹانا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، اور یہ ایک انسان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا، اور اسی پر دراصل یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہم اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نفسانیت کو قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھو زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے، دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں شادی بیاہ کرتے ہیں، دونوں دنیا میں رہتے ہیں، دونوں کاروبار کرتے ہیں، دونوں کمائی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ایک اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اب یہ دونوں بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت عطا فرمائی اور ان اولیاء کا سردار سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے لیے ایک ایسا آئیڈیل بنایا کہ جن کے راستے پر، جن کے طریقے پہ چل کر کے ہمیں شریعت اور سنت کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اصولی طور پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ زندگی گزارنے میں کوئی دشواری اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں 3 قسم کے حقوق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک عام دنیا کی مثال لے لیں، آپ کسی کمپنی میں، کسی فارم میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کے ہاں ملازم ہیں، کسی آفس میں آپ جڑے ہوئے ہیں، تو ہر آفس کے، ہر کمپنی کے، ہر فیکٹری کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے آپ کو جانا ہے، یہ کام آپ کو کرنے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر آپ کو اتنی سیلری ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہ پابندی جو اس کمپنی کی طرف سے، اس آفس کی طرف سے آپ کے اوپر ہے، اگر کوئی شخص اس کو مکمل طریقے سے فالو کرتا ہے تو کمپنی کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی ایک اچھی امیج بنتی ہے، وہ ایک آئیڈیل بنتا ہے، لوگوں کے لیے مثال بنتا ہے، وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے کمپنی کے بہت سارے اثرات اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک دین ہے، نبی کی شریعت ایک کامل شریعت ہے، جس میں کچھ احکام ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ اگر ہم اسے بخوبی نبھاتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دنیا کی سیلری کا تو کوئی تصور ہی نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور جنت کو تمہارے استقبال کے لیے تیار کر دیں گے۔
تو اب وہ حقوق اگر ہم سمجھ لیں تو اصولی طور پر 3 حقوق ہمارے اوپر ہیں. ایک تو ہمارے اوپر ہمارے رب کا حق ہے، اور ایک ہمارے اوپر بندوں کا حق ہے، اور تیسرا ہمارے اوپر خود ہماری ذات کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہمارے رب نے جو شریعت عطا فرمائی، جو نبی کی سنتیں عطا فرمائی، جو نبی کے ذریعے احکامات ہمیں عطا فرمائے، ہم اسے فالو کریں، اس کی پیروی کریں. جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اسے بچیں. ٹھیک ہے. بندوں کا حق یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. جن لوگوں کے حقوق ہم پر آتے ہیں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان کا حق ان کے ساتھ ادا کریں. ٹھیک ہے. اور تیسرا حق ہے ہمارے اوپر خود ہماری ذات کا. ہماری ذات کا حق یہ ہے کہ ہم بیمار پڑیں تو اس کا علاج کرائیں. ہمارے جسم کا کوئی عضو اگر متاثر ہو جائے تو ہم اس کا علاج کرائیں. ہمیں بھوک لگے تو ہم کھانا کھائیں. پانی کی ضرورت ہو ہمارے بدن کو تو ہم پانی پیئیں. بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں نہ ڈالیں. گناہوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہماری ذات کا، ہماری باڈی کا، ہمارے نفس کا ہمارے اوپر حق ہے. اور یہ تینوں چیزوں سمجھنے کے لیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں آپ کو ایک ہی حدیث میں سمجھ میں آئیں گی. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ سمجھے کہ ایک پورے سمندر کو ایک کوزے میں جمع کرنے والی یہ حدیث ہے. اگر مسلمان اس حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. انسان کی زندگی حقوق اور فرائض کو ادا کرنے والی زندگی ہے. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے جن حقوق کو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے. حضرت سیدنا عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں ان کے شہزادے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص بڑے پائے کے صحابی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں، ان کا اپنا واقعہ اس سلسلے میں ہے کہ وہ بڑے عابد و زاہد اور بہت زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے صحابی، رسول پاک کے بڑے چہیتے صحابی. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات میں وہ عشاء کے بعد نفل پڑھنا شروع کرتے تو فجر ہو جاتی. پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، اور جب دن کا وقت شروع ہوتا تو روزہ رکھتے. تو اب دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نمازیں پڑھتے، اس کے باوجود شوق عبادت کم نہیں ہوتا. تو ان کی بیوی ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کو میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر وہ روزے رکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ وہ کب میری طرف توجہ کریں گے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ آیت کریمہ سنائی اور بتائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے نبی یہ سن کر کے غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ عبادت کا یہ مطلب نکالنا کہ دوسرے کے حق کو مار دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے عبادت کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے اور ان کی بیوی کو سمجھانے کے بجائے آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے ایک نوٹس کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا. آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی تیرے خلاف مقدمہ لے کر کے آئی ہے، تمہاری کوئی توجہ اپنی بیوی کی طرف نہیں ہوتی.
تم صرف اللہ کا حق ادا کرنے کا یہ مطلب سمجھے ہو کہ بیوی کی طرف توجہ نہ رہے، بال بچوں کی طرف توجہ نہ رہے، اور پھر اپنی ذات کو اس طریقے سے مشغول کر کے رکھے ہو کہ پورا سال تمہارا روزے میں گزرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی عبادت کا۔ اب آپ بخاری شریف کو الفاظ سنیں، حضور نے فرمایا ان علیک لربک حقا وان علیک لأہلک حقا وان علیک لنفسک حقا فاعطِ کل ذی حق حقا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ خبردار، یہ جو تم نے کیا ہے یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سنو، تیرے اوپر 3 حق ہیں، تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، اور تیرے اوپر خود تیری ذات کا بھی حق ہے۔ فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا۔ عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہوا کہ سب کا حق مار کر کے بس ایک کا حق ادا کرو۔ حضور نے فرمایا فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا نماز بھی پڑھو، بیوی کی طرف توجہ بھی کرو، اپنے بال بچوں کا خیال بھی رکھو، اور اپنے آپ کو اتنی زیادہ عبادت میں نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی، بدن کمزور ہو جائے گا، تمہارے اوپر بڑھاپا جلدی طاری ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ کرو، یہ دن بھر روزے رکھنا اور رات بھر بغیر سوئے بغیر آرام کیے نمازیں پڑھنا، یہ تمہارے بدن کو بالکل تھکا کے کمزور کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اب آج کے بعد تم مہینے میں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے اور ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، پورا قرآن پڑھ جاتے تھے ایک رات میں۔ تو حضور نے فرمایا اب تم مہینے میں صرف ایک قرآن ختم کرو گے اور مہینے میں صرف 3 روزہ رکھو گے۔ اب آپ سوچئے کہ جو صحابی ہر رات قرآن ختم کرتا ہو، اب حضور نے فرمایا ایک قرآن ختم کرو مہینے میں، اور اس سے فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہو کہ مہینے میں صرف 3 روزہ رکھو گے۔ تو وہ بالکل تڑپ گئے، یا رسول اللہ انی رجل شاب، میں ایک جوان آدمی ہوں، بدن میں طاقت ہے، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ کر سکتا ہوں، کچھ بڑھا دیجیے۔ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا بیوی کا حق ادا کرنا، جسم کا حق ادا کرنا سب مانتے ہیں، مگر یا رسول اللہ عبادت تھوڑی اور بڑھا دیجیے۔ آپ دیکھیں کیسے لوگ تھے، عبادت کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کچھ بڑھا دیجیے۔ یہاں 5 ٹائم کی نماز نہیں ہوتی، جو فرض ہے وہ نہیں ادا کر پاتے، اور وہ یہ تھے کہ حضور نے کم کیا تو تڑپ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم مہینے میں 4 روزہ رکھو اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بہت کم ہے، کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم 3 دن میں ایک قرآن ختم کرو، 3 دن میں، اور ایک دن روزہ رکھو، دوسرے دن چھوڑ دو، پھر تیسرے دن روزہ رکھو، چوتھے دن چھوڑ دو۔ یعنی صوم داؤدی کا حکم دیا کہ تم اس طریقے سے روزہ رکھو، اس سے زیادہ یعنی مہینے میں 15 دن روزہ رکھو، 15 دن روزہ چھوڑ دو، ایک دن کر کے۔ اور جو لوگ مسلسل روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے روزہ رکھیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کی شکایت پر ان کی ان عبادتوں کو کم کر دیا، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی بیوی اور بال بچوں کا حق ادا کر سکیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ میرے آقا نے جو 3 حقوق عطا فرمائے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر اللہ کے بندوں کا بھی، ہمارے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا بھی حق ہے، اور ہمارے اوپر خود ہماری ذات کا حق ہے۔ ہم اپنی صحت کی پرواہ کریں، ہم اپنے کھان پینے کو اچھے رکھیں، ہم اپنی بیماری کا علاج کرائیں، یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ہم صحت مند رہیں گے، ہمارا بدن توانا رہے گا، مضبوط رہے گا،
تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی ہوگی، لوگوں کی مدد بھی ہوگی، اور دیگر کام میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے سکیں گے، کیونکہ صحت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ حقوق ہیں جو ہماری زندگی پر وابستہ ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب والا بس ایک بیوی کا حق خالی ادا کرو، یا صرف ماں باپ کا حق ادا کرو، یا صرف اپنی ہی بارے میں سوچو، تو یہ ساری سوچ غلط ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے یہ تینوں حقوق ہمیں عطا کیے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اولیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، بلکہ کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے اللہ کا حق بھی ادا کیا، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا، اپنے بھی حقوق عطا کیے۔ ہاں، بعض ناگزیر حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض سے اللہ تعالیٰ عقل تکلیفی چھین لیتا ہے، بعض جو مجذوب ہو جاتے ہیں ان سے دنیا کی عقلیں اٹھا لی جاتی ہیں، ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ بعض ناگزیر حالات میں ان کے احکامات الگ ہوتے ہیں، مگر عام طور پر ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ تین حق عطا کیے ہیں، اور ان تینوں کی ادائیگی ہم سب پر ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد سرکار غوث الاعظم کا یہ مہینہ جو ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں سرکار غوث الاعظم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مہینے کی مناسبت سے آج ایک حق کا اعلان آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حقوق اللہ میں ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجدیں بنائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسجدیں دنیا کے سب سے بہترین مقامات ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں پہ ضرور مسجدیں ہونی چاہیے۔ ایک مسجد ہزاروں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک مسجد، آج عام طور پر بد مذہبوں کا طریقہ یہ ہے، جہاں کہیں بلڈنگیں شروع ہوئی وہاں وہ لگ جاتے ہیں اور نیچے کا ایک آدھ کوئی فلور ولور لے کر کے اپنی مسجد قائم کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اب پورے بلڈنگ کے لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس میں زیادہ تر سنی حضرات ہوتے ہیں، مگر ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے اعمال و عقیدے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی جگہوں پہ مسجدیں بنانا ہمارے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے دوسری مسجدیں نہ ہوں، یا جہاں پہ بد مذہبوں کا شکار ہو رہے ہوں۔ میں آج شہر گجرات